متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ کسی جماعت کو اکثریت دینا یا محروم کرنا عوام کا حق ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے والوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تفصیلات محمد عرفان کی رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کراچی کے جناح گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے ٹیلی فونک خطاب کیا، جسے ملک کے 38 شہروں میں بیک وقت سنا گیا۔ الطاف حسین نے کہا کہ کراچی میں سازشوں کے ذریعے فسادات کرائے گئے، کبھی پٹھان ماجر جھگڑا تو کبھی سندھی مہاجر جھگڑا کرایا گیا، مگر متحدہ قومی موومنٹ کا پیغام ملک بھر میں پھیل رہا ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ کسی جماعت کو اکثریت دینا یا محروم کرنا عوام کا حق ہے۔ ایم کیو ایم کا مقابلہ سیاسی بنیاد پر کیا جائے، کسی کو اپنے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کسی بھی پارٹی کو اکثریت سے منتخب کرنا اور اکثریت سے محروم کرنا عوام کا حق ہے، کسی کو اپنے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ حلقہ بندی الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن جاگیرداروں وڈیروں نے اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کرائی ہوئی ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ انتخابی حلقہ بندیوں سے پہلے مردم شماری کرائی جائے، ورنہ نئی حلقہ بندیاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ حلقہ بندیوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مردم شماری کی جائے، حلقہ بندیاں بعد میں کرائی جائے۔ ہم آئین قانون پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا کہنا تو یہ ہے آپ قانون کے مطابق ملک میں مردم شماری کرائیں، پھر نئی حلقہ بندیاں کرائیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں اور آئین کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، اس لیے کسی کو جمہوریت پر شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جنہوں نے کہا کہ کراچی کی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق فاضل جج کے ریمارکس آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا خود نوٹس لے، ایم کیو ایم کو ختم کرنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد جناح گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ کراچی میں حلقہ بندیوں سے متعلق فاضل جج کے ریمارکس آئین کی خلاف ورزی ہیں۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے وہ آئین کے سیکشن 25 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ حلقہ بندیوں کی تشکیل عدالتوں کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ کیونکہ حلقہ بندیوں کی تشکیل عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے، اور اس کام میں کسی بھی عدالت کی ذریعہ مداخلت سے چاہے وہ کتنی ہی دیانتداری ایمانداری نیتی سے کی جائے، اس سے صورتحال بہتر نہیں بلکہ مزید کلیدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا جواز اگر کراچی میں بدامنی ہے تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کراچی سے زیادہ خراب ہیں۔ اگر حلقہ بندیوں کا حکم کا جواز بدامنی ہے تو کراچی سے زیادہ صورتحال بلوچستان کی خراب ہے۔ آدھے سے زیادہ حصے میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ اس بارے میں اس مخصوص میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، صرف کراچی کے پیچھے پڑے گئے۔ پختونخوا میں روز لڑکیوں کے لڑکوں کے اسکول بموں سے اڑائے جاتے ہیں، مزارات اڑائے جاتے ہیں مسلمان دین کے۔ ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ عدالت کی بیجا مداخلت سے صورتحال بہتر نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہوتی ہے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان فاضل جج کے ریمارکس کا نوٹس لیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ کراچی میں نئی انتخابی حلقہ بندیاں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو کچلنے کی سازش ہے۔ کراچی کے بادشاہ اور عوام کسی کو جمہوری حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی حفیظ۔ ایم کیو ایم کے عوامی اجتماع سے الطاف حسین کے خطاب کو سننے کے لیے کراچی کے ساتھ ملک کے 38 دیگر شہروں میں بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اپنے خطاب میں الطاف حسین نے نئی انتخابی حلقہ بندیوں کے معاملے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہے جو کراچی کے عوام کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں سے امن قائم ہونے کی سوچ غلط ہے۔
हल्का बंदियां कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है और किसी भी आईनी इदारे के काम में मुदाखलत से मुल्क टूट जाया करते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कराची में MQM की मुसलसल कामयाबी को भी इजादारी करार दिए जाने पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि अवाम को ये हक हासिल है कि वो जिस जमात को चाहें मुंतखब करें। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कराची में साजिश के तहत लिसानी फसादात करवाए गए, नई हल्का बंदियों से अमन कायम होगा और न ही किसी को जमहूरियत पर शब मारने की इजाजत देंगे। चीफ जस्टिस जमहूरियत के खिलाफ रिमार्क्स देने वाले जज के खिलाफ आज खुद नोटिस लें। हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस MQM को मिटाने के अमल में शरीक हैं, ताहम इसे मिटाने के ख्वाब देखने वाले खुद मिट जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुत्तहिदा के खिलाफ रिमार्क्स का आज खुद नोटिस लें, जबकि अदालती अमल की बेहतरी के लिए मुतसिर जजेस को फारिग किया जाए। उन्होंने कहा कि MQM के खिलाफ रिमार्क्स न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि कराची के 2 करोड़ आवाम के मैंडेट की तौहीन भी है। अगर रिमार्क्स देने वाले जज ने माफी न मांगी तो आवाम खुद फैसला करेंगे। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि कराची में साजिश के जरिए लिसानी फसादात करवाए गए, नई इंतखाबी हल्का बंदियां भी शहर में अमन की जमानत नहीं दे सकती। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है, अदलिया का नहीं। इस तरह की मुदाखलत से मुल्क टूट जाते हैं। नाज़रीन, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन लाहौर और कराची में बैक वक्त कारकुनों के इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
بزرگوں، میری ماں، بہنوں، بہادر ثابت قدم ساتھیوں، جہاں جہاں میرا خطاب سنا جا رہا ہے وہاں موجود ایک ایک فرد کو بچے بچیوں کو طلباء طالبات کو علماء اکرام کو اور آج اس جلسے کی کوریج کے لیے موجود محترم معزز صحافی حضرات، اینکر پرسن، رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرامین، ایس غیروں میں موجود انجینئرز، ٹیکنیشینز اور جو ٹرانسمیشن وصول کر کے اپنے اپنے اسٹوڈیوز میں اسے عوام تک پہنچا رہے ہیں، وہاں موجود ڈائریکٹر صاحبان، پروڈیوسرز، کیمرامین، ٹیکنیشینز، اور یہ ہر وہ شخص جو آج کی اس تقریب کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس جلسے میں جو ملک بھر میں سنا جا رہا ہے، محترم و معزز آئینی و قانونی ماہرین، وکلاء اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ خطاب لندن میں بھی سنا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے کئی ملکوں میں سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پہ غنود کی طاری ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ مسکرانے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تبسم کیسے؟ کہنے لگے کہ جواب دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر بھی ایک آیت اتری ہے مگر یہ وہی. اب صحابہ نے عرض کی آپ ذرا تلاوت فرمائیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیت تلاوت فرما دی کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور مکہ اور دیگر علاقوں کے شہروں کے سرداران جب آپ کے صاحبزادگان کا انتقال ہو گیا اولاد نرینہ باقی نہ رہی تو حضور پہ تانے مشرکین کسنے لگے, تانے دینے لگے, کیونکہ عرب روایات کے مطابق اولاد نرینہ جس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو ابتر کہا جاتا ہے. اور کفار نے مشرکین نے یہ کہا کہ تم نبوت اعلان نبوت سے پہلے بہت اچھے حالات میں تھے, بہت انعامات کی بارش تھی, اور اعلان نبوت کے بعد اب تاریخ تم کو مل گئی اور چند دنوں میں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. بس جب یہ آوازیں کثرت سے گونجنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے بے شک ہم نے اے رسول آپ کو آپ کی امت کو اور کوثر کی مختلف محرخین اور مفکرین اور علماء نے اس کی طرح سے کیے ہیں کہ نئے کوثر ہم نے تمہیں عطا کی جس میں خیر کثیر بھی ہے, ہر طرح کا خیر ہے, طرح طرح کا خیر ہے.
ہوگی کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس میں خیر کی برکتیں ہیں، اس میں مٹھاس ہے، شفافیت ہے اور خیر ہی خیر ہے. بس یہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، آپ مایوس یا دل برداشتہ نہ ہو، بس فصل لوٹ کے گورنر. اسی لیے آپ صلاح قائم کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں. آپ کی شان و شوکت بڑھے گی، آپ پر تازہ کرنے والے اور مٹانے کی فنا ہونے کی باتیں کرنے والے انشاءاللہ اللہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آج دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود نہیں ہیں؟ ہلو. اور جو ان کا نام و نشان مٹانے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کا نام و نشان لینے والا آج کہیں کوئی نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی. جو حضور کا نام و نشان مٹانے کا خواب دیکھ رہے تھے، یہ آیت متعلقہ سورہ کوثر میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ MQM کو چاہے ریاستی آپریشن کا معاملہ ہو کہ ذریعے فنا کرنے کی بات ہو، سازشوں کے ذریعے ختم کرنے کی بات ہو، تو ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، عاشقان رسول ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ انہا لینا کل کوثر. تو جو حوض کوثر عطا کی گئی وہاں حضور وقت میں بیٹھے ہوں گے، بیچ میں بیٹھے ہوں گے اس نہر کے، اور درمیان میں ارد گرد ان کے امتی جن کی سفارش حضور کرتے جائیں گے وہ جمع ہوتے جائیں گے. بس جو MQM کو بڑھانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان بھی اس فائدے مبارک آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور اللہ کے دیے گئے کلام جو وہی کے ذریعے قرآن اتارا ہے، ہماری ہر آیت تو گزا اس پر ہمارا ایمان ہے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ فصل رب کا، آپ اللہ کو یاد کیجیے، صلاۃ پڑھیے اور اس کی راہ میں قربانی دیجیے. انشاءاللہ جن ذرائع سے آپ کے خلاف آپ کو فنا کرنے کی سازش کی گئی، اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ کا نام و نشان مٹانے والا خود اس کا نام و نشان مٹ جائے گا.
नाज़रीन महफिल से साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि बातों को गौर से सुने, चाहे लिखना तो लिख लें। आज तो साथी भाइयों के कलम की रोशनाई भी शायद खत्म हो जाएगी और जो समाज लेकर आए लिखने के लिए शायद वो कम पड़ जाए, क्योंकि आज ऑपरेशन सहने वाला फर्द और उसके साथी, आज ऑपरेशन करने वालों का और ऑपरेशन के इरादे बनाने वालों का ऑपरेशन करने वाला हूं मैं। रियासती ऑपरेशन कभी कराची को मिटाने के लिए पठान मुहाजिर, रियासती ऑपरेशन कभी कराची को मिटाने के लिए पठान मुहाजिर झगड़ा, कभी सुन्नी मुहाजिर झगड़ा, कभी पंजाबी मुहाजिर झगड़ा साजिशों के जरिए कराया गया। और अब उर्दू बोलने वाले सिंधियों का नामो निशान मिटाने वाले आगे बढ़कर जो एमक्यूएम दुश्मन हालात से रहे, एमक्यूएम दुश्मन हालात से अब अदालतों के पास जजेस को एमक्यूएम को फना करने के लिए पास जजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं अदालतों के। इसमें अफसोसनाक मुकाम यह है कि अदालत उस्मा जो किसी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है, अफसोस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आसिफ नवाज सिंधिया का रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है। 19 जून 1992 के बाद के अखबार उठा के देख लीजिए। अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज हो गया। अल्ताफ हुसैन का चैप्टर अल्लाह ने खोला था, वही क्लोज करेगा। तो इंसान जमीन पर वर्दी पहनकर खुदा का रूप धारने लगा तो तेरा नामो निशान मिट गया। अल्ताफ हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है।
خصوصی بینچ کے فاضل جج کی یہ ریمارک خصوصی بینچ کے دیگر ججوں کے سامنے کراچی کے لاکھوں ووٹرز، خواتین، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، حتیٰ کہ معصوموں کی جانب سے اپنے جو حق رائے دہی ایڈلٹ فرنچائز کا آئین قانون کے تحت ہر جمہوری ملک میں دیا جاتا ہے، اس کا حق استعمال کرنے کے خلاف کھلی سازش ہے، ان کی توہین ہے۔
protection of law, protection of human rights, basic fundamental rights. بلا 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 بلا. تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر گئے یا نہیں کر گئے؟ آئین کی خلاف ورزی کرنا کیا جرم نہیں؟ اور واضح جج کے جو ریمارکس صحیحاً ان کی اپنی جو جج بننے سے پہلے جو خلفیات جج بننے کا جس میں اس نے آئین و قانون کی بالادستی اور تمام لوگوں کے حقوق کو یکساں طور پر دیکھنے کا حل لیا ہوتا ہے، حل لیا ہوتا ہے. جج کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے جج حل لیتا ہے کیا؟ دیٹ آئی ول پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear, favor, affection or ill will. اگر یہ ہلکی غداری نہیں ہو گئی عزت کے ساتھ، قانونی اور آئینی معاملے کراچی کی نئی حلقہ بندی کے لیے طرح طرح کے جواب یہ بھی جواب پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے امن و امان بہتر ہو جائے گا. یہ انتہائی غلط سوچ ہے، کیونکہ امن و امان بہتر بنانا اور حلقہ بندیوں کی نئی نقش بندی کرنا سراسر دو مختلف چیزیں. انتخابی معاملات پر فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس لیے ڈالیے، انہیں پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حلقہ بندیوں کی تشکیل عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کا کام مداخلت سے، چاہے وہ کتنی ہی دیانتداری ایمانداری ہے جلدی سے کی جائے، اس سے صورتحال بہتر نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہوتی ہے. اور اس قسم کی مداخلت سے ملک مضبوط لا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا بلکہ لا زیادہ مزید خراب ہوتا ہے. اور اس طرح کے فیصلوں سے ملک جڑا نہیں کرتے بلکہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں. یعنی قانونی روحانی ماہرین قانون کے طالب علم سے سوال کرتا ہوں، پاکستان میں آج تک obsolete, outdated feudal system prevail کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہلو، پاکستان میں آج تک آؤٹ ڈیٹڈ میڈیویول فیوڈل سسٹم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے ملک میں؟
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आइए कुरान और हदीस क्या कहती है, नोट कीजिए। अन-निसा, सूरत अन-निसा, आयत 135, पारा नंबर 5, नोट कर लीजिए। अन-निसा 135, पारा नंबर 5। अल्लाह तआला और सुनिए, अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम लिल-वालिदैनि वल-अक़रबीना। तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के नंबरदार और खुदा के वास्ते गवाह बनो। अगर सिर्फ तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जात, खुद तुम्हारी अपनी जात या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही जात पर हर क्यों ना आ जाए, जात क्यों ना पड़े, यह कुरान कह रहा है, यह अल्ताफ हुसैन नहीं कह रहा। ये अन-निसा 135, पारा नंबर 5। अब आ जाइए, अब आ जाइए सूरह अल-माइदा, पारा नंबर 6। अल-माइदा की सूरत 8 में अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्त वला यजरिकुम शाहरुन और देखिए और फिर तर्जुमा सुनिए। अल-माइदा आयत नंबर 8, पारा नंबर 6, जरा गौर से। आप सुन रहे नहीं सुन रहे तर्जुमा? ये अल्ताफ हुसैन नहीं कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है, ये कुरान कह रहा है, ये अल्ताफ हुसैन नहीं कह रहा। क्या ऐ लोगों, किसने कह रहा है? अल-माइदा आयत 8, पारा नंबर 6। भाई अगर आप गौर से सुनेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। और क्या कहता है कुरान आगे चल के, किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल रह सकते कि इंसाफ से गिर जाओ। क्या कहा? किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल न करते कि इंसाफ से गिर जाओ। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, कुरान मजीद कह रहा है कि अदल करो। ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासबत रखता है। अदल करो, अल्लाह के डर में काम करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह वो आपके है बाखबर है। देखिए आप जरा और फरमाए कि अल्लाह क्या कह रहा है। देखो कह रहे हैं इंसाफ से काम कर रहे हैं, इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे लोगों और क्या वार्निंग क्या दे रहे कि गवाही देने वाले, इंसाफ की गवाही देने वाले लोगों, किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्किल ना करते कि इंसाफ से गिर जाओ, इंसाफ से गिर जाओ, इंसाफ से गिर जाओ। और मैं क्या बयान करूं, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चल रहे हैं। सूरह 26, पारा नंबर 23। जरा देखिए क्या कह रहा है।
علامہ شبیر غزالی کی کتاب الفاروق صفحہ 202 صفحہ 202 اور 203 دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غور فرمائیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفے کا گورنر بنانے کے بعد ایک خط تحریر کرتے ہیں. اس میں کیا ہے جو ہمارا بڑا موضوع سنیے. جس مسئلے پر تمہیں شبہ ہو اور قرآن حدیث میں اس